اور ہمارے یہاں تو ثواب تقسیم ہوتا ہے نا، ماشاء اللہ مولوی صاحب بیٹھ جاتے ہیں، باقی ادھر صاحب حضرات بیٹھ جاتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی اور کچھ ذکر زکوٰۃ کر رہا ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا بھائی صاحب نے پڑھ لیا؟ ہاں جی صاحب نے پڑھ لیا۔ اچھا، پڑھنے کا ثواب مولوی صاحب کو دے دیا، مولوی صاحب کے ملکات دیا۔ اگر کسی بچی کی شادی ہے، کسی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے تو بلاؤ مولوی صاحب کو، کیونکہ بچی کا نکاح بچی کا باپ پڑھائے نا، یا کوئی اور ولی پڑھائے۔ اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کا جنازہ بیٹا پڑھائے، یا اس کا جنازہ کوئی اور رشتہ دار پڑھائے، یہ بھی بلاؤ مولوی صاحب کو۔ اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو بھی اس کی کانوں میں اذان دینے کے لیے بھی مولوی صاحب کو بلاؤ۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو غسل دینے کے لیے بھی مولوی صاحب کو بلاؤ۔ حالانکہ غسل جو ہے یہ ہر مسلمان کو شرعی طریقے سے دینا آتا ہو، کیونکہ وہ اس لیے کہ سب لوگ ایک دوسرے کو مرنے کے بعد غسل دے سکیں، وہ بھی مولوی صاحب کو بلاؤ۔ اب غور کریں، سوچیں کہ سب پڑھنے پڑھانے کے عمل مولوی صاحب نے لے لیے۔ اب ملک لینے کے بعد چلو 1 منٹ کے لیے فیصلہ ہوتا ہے دلوں میں، تمہارا سارا ثواب لے لیا مولوی صاحب نے۔ اگر مولوی صاحب کے دل میں کھوٹ ہے، بولو جی انہوں نے حلوہ بھی اچھا نہیں پکایا، چاولاں جی مٹھائی نہ کٹ پایا ہے، تے مینو پیسہ بھی نہ کچھ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، تے ثواب تو سارا میری جیب میں ہے، میری ملکیت ہے۔ انہوں نے تو خام مجھے پاگل بنایا ہوا ہے، روٹی ووٹی بھی اچھی نہیں دی، کھلایا پلایا بھی خاص اتنا اچھا نہیں ہے۔ چلو یہ ثواب جو ہے یہ سارا میرے ملک ہے، میں تو یہ ثواب اپنے ابے دادے کو دوں گا، ان کے گھر والوں کے ابا دادا بے شک قبروں میں پھرتے ٹرتے رہیں۔ تو کیا تم اس مولوی پر دعویٰ کرو گے؟ کیا اس مولوی پر تم پرچہ کٹاؤ گے کہ ہم نے ثواب دیا تھا جی آپ نے باپ دادا کے لیے، تو مولوی صاحب نے ثواب جو ہے یہ آپ نے ابا دادا کو دے دیا ہے، ہمارے ابا دادا کو نہیں دیا؟ ہمارے ابا دادا رات کو ہمیں خواب میں ملے تھے کہ مولوی صاحب نے ہمیں ثواب نہیں دیا، ثواب نہیں پہنچایا۔ کوئی عقل کی بات کریں، دماغ سے کام لیں، اس میں کوئی بوسا تو نہیں بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہر آدمی قرآن پڑھ کر یا کوئی اور صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب اپنے فوت شدہ آباء و اجداد کو پہنچا سکتا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے قرآن پڑھا، صدقہ خیرات کیا، اس کا ثواب میرے فلاں رشتہ دار کو دے دیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ قبول کر لیا، بات تو قبولیت کی ہے، تو قبول ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دیں گے۔ اس میں مولوی صاحب کے ملک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے دعا مانگنا، ہمارا کام ہے اللہ سے عرض کرنا کہ اے اللہ ہماری یہ عاجزی قبول فرما، ہمارا یہ پڑھنا قبول فرما۔ اب قبول ہے یا نہیں یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ کسی ملک کا نہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو لائن میں ایک دوسرے کو ملک دیتے ہیں، ایک آدمی کو مالک بنا دیا، سارا ثواب لے کر بیٹھ گیا۔ یہ سب بدعات ہے، یہ سب منکرات ہیں، قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بدعات پر ہمیشہ ثواب نہیں ملتا، نہیں، بدعات پر کبھی ثواب نہیں ملتا، یہ یاد رکھیں۔ ہاں آپ نے خیرات کرنی ہے تو کریں، قرآن پڑھنا ہے پڑھیں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے یہ ضرور قبول ہوگی، اللہ پاک ثواب عطا کریں گے۔ ہمیں ایک امید ہے، تمنا ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک قاری کو بلائیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے بہت ساری زندگی قرآن پڑھایا، میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم جانتے ہیں تو نے اس لیے پڑھایا کہ یہ لوگ تمہیں قاری کہیں، تمہیں وہ بدلہ دنیا میں مل گیا، میرے پاس اس کا کوئی ثواب نہیں تیرے لیے۔ دیکھیں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا لیکن ثواب
تھیلے برابر بھی نہیں ملا، ساری زندگی آج پڑھتا رہا لیکن ثواب بالکل نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل میں ایک ذرا برابر بھی ریا آ جائے تو میں اس عمل کو بالکل برباد کر لیتا ہوں۔ یہ پتہ نہیں کہ ہم دنیا میں اعلان کرتے ہیں آج ہم کل منا رہے ہیں، آج ہم رات منا رہے ہیں، آج ہم جمعرات منا رہے ہیں، ایک دیگ چاولوں کے لیے مسجدوں میں اعلان کرواتے ہیں، نمائش کرتے ہیں کہ فلاں چودھری کے گھر چاول پکے ہوئے ہیں، سب جا کر کھا لو یا گھر لے آؤ۔ اس سے اور بڑی ریا کیا ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ دکھلاوے کی نماز، دکھلاوے کا روزہ، یہ بھی اللہ کو نہیں منظور، کیونکہ جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے وہ لوگ انسانوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو اس سے اور بڑی ریا کیا ہو سکتی ہے؟ اگر دیکھو آپ نے اگر خیرات دینی ہے تو خیرات اس طرح دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ خیرات کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو جس وقت اللہ تمہیں توفیق دے اس کے لیے خیرات کرو۔ پہلا دن ہے یا مہینہ گزر گیا ہے، چاہے سال گزر گیا ہے، اور تم نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ خالص تیرے نام پر خیرات کر رہا ہوں اور تو قبول اور مقبول فرما، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اس کا ثواب فلاں بندے کو عطا فرما۔ یہ معنی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ انسان پہلے ہی سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھ لے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کب ہم اٹھائیں گے، کسی کو نہیں بتایا۔ تو میرے عزیزو دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا 12ویں پارے میں کہ ہر زمین پر چلنے والے جاندار